बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली सब ठीक होंगे और गर्मी को खूब टका के इंजॉय कर रहे होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारा सियालकोट का ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। हमने अब वापसी का रास्ता ले लिया है काफ़ी अरसे के बाद। इतना टाइम हमने सियालकोट में गुजारा है, दोबारा पता नहीं कब आना हो और इतना वक्त गुजारना हो, लेकिन अल्लाह ताला जब भी लेके आए अच्छे माहौल में लेके आए। हमारा क्लब में बहुत अच्छा वक्त गुजरा और स्पेशल थैंक्स है मोना के लिए। बहुत सारी दुआएं, खुश रहे, अल्लाह ताला आसानियाँ रखे ज़िंदगी में। बस अब हम यहाँ से अम्मी को पिक करके तो थोड़ी देर में निकल रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत घर, खूबसूरत लोग। जनाब आप हो गए फ्रेश? हाँ जी, मैं फ्रेश हो गया। कैसा एक्सरसाइज की। हाँ ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप बड़ा ज़बरदस्त रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल अच्छा रहा। काफ़ी अरसे के बाद हम लोग 2 नाइट स्टे किया हाँ है जी। सियालकोट, है ना? हाँ जी। वैसे जाना भी कम होता है और वैसे तो मेरे ख्याल 12 साल के बाद ही किया है। हाँ काफ़ी अरसा हो गया, तो बहरहाल सही हो गया। तो बड़ा अच्छा था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गेस्ट रूम बहुत अच्छा था, मोना ने अरेंज करवाया था, बहुत अच्छा करवाया था। हमने पहले भी थैंक यू किया, अभी भी स्पेशल थैंक्स है मोना के लिए। बिल्कुल। अल्लाह ताला खुश रखे, आसानियाँ रखे, रिस्क और सेहत में बरकत रखे। आमीन। तो बॉस मैंने आपसे पूछना था, अपडेट जो सी ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह थी, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, तो कुछ रोशनी फरमाए। अभी कोई न्यूज़ लेटेस्ट तो नहीं आई। पहले आ रहे थे कि ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, लेकिन अभी आई है कि वो फेक न्यूज़ है। अभी ईरान ने कुछ नहीं किया, ईरान अभी तैयारी कर रहा है। तो लेकिन मुझे हैरानी हुई पहले भी जब हुई थी कि प्रेसिडेंट को मारा गया था, ये फटाफट बैठ ही गए थे कि वो नहीं वो सिर्फ हेलीकॉप्टर हमला था, जबकि नज़र तो आ रहा था सामने कि इसराइल ने किया है। तो उसके बाद अब 1.5 साल से तो पता चल रहा था कि जैसे वो गज़ा, लेबनान, लीबिया, शाम, हर तरफ वो अटैक किए जा रहे थे और हिजबुल्लाह को उन्होंने ख़त्म कर दिया, हमास को ख़त्म कर दिया। तो ईरान को चाहिए था तैयार होता। हाँ तो जी, अब तो उसको ये ऐसे अलर्ट होना लगता है कि चाहिए था। वो तो बिल्कुल तैयार ही नहीं था। खाली हाथ है, तो बढ़के सारे वो बढ़के बंदे हैं। मार दिए, उनके साइंसदान भी मार दिए। कितने उसके अफसोस की बाद बात है, उन्होंने इतना दुख फटाफट हुआ वो है। उनके जौहरी साइंसदान भी मार दिए। और अब पता चल रहा है कि जी वो उन्होंने तो अपने ईरान के अंदर इंटेलिजेंस अड्डे बनाए हुए थे और वो वहाँ से ड्रोन्स लॉन्च किए उन्होंने। कितने तो, अफसोस की बात है। तो वैसे भी कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा तैयारों ने भी वो किया। तो ज़ाहिर अमेरिका पीछे है, जी अमेरिका पैसे दिए जा रहे जाहिर हैं। है अब पहले कह उसका रहा कि हाथ जी है। हमें नहीं पता उसने यूनिलैटरली किया है। बट बाद में फिर लेकिन अगर ईरान ने जवाब किया तो फिर हम करेंगे, हाँ इसराइल की मतलब हिफाजत ईरान करेंगे, ना करे, ये ही करता हम रहे। मारते रहे। हाँ ये तो खुल्लम खुल्ला जाती है। तो इसराइल तो बिल्कुल प्रॉक्सी है ना ईरान उसकी, अमेरिका की। लेकिन इतने अफसोस की बात यह है ना कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे कोई मुसलमान नहीं है। बिल्कुल आज अगर ये इकट्ठे हो जाए तो क्यों हिम्मत हो इस तरह बिल्कुल नहीं करने मतलब। की। अब जैसे आए ना। फ़लस्तीन पे भी हाँ 2.25 साल हो गए हैं, अब जून आ गया हाँ है, बिल्कुल। जून भी आधा गुजर गया और अक्टूबर से वो शुरू हुआ है इतने 2023 से। दुख की बात है, इतना दुख होता है, अब यकीन करें। तो उनका आशर नशर कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं। मतलब हॉस्पिटल्स पे अटैक्स, तो इमदाद लेने वालों पे अटैक्स। हाँ यहाँ पे इमदाद इंसानियत आने ही नहीं कहाँ दी। पे है? वो ह्यूमन राइट्स की आप ह्यूमन राइट्स बात किधर है? करते हैं, उसके वो बड़े बनते हैं आप, तो यहाँ पे आपके कहाँ पे है? वो बस अब अपने वो लिए है ना, हाँ अपने मुसलमानों के लिए नहीं है। जी, और अपने मुल्क में वो कुत्ते को जी उसके राइट्स हाँ। है तो बिल्ली के राइट्स है। यहाँ इंसानों के नहीं नज़र आ रहे, बच्चों के नहीं नज़र आ रहे, उन बच्चों पे उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है आपको। और सारे इंटरनेशनल कवानीन
جتنی بھی کنونشنز ہیں سب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دھجیاں تو اڑا وہ دی ہیں. سلامتی کونسل میں بھی بحث نہیں کرنے دیتے, ویٹو کر دیتے ہیں, اور اسرائیل کو کوئی کچھ نہ کرے, بات بھی نہ کرے. زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ بس بات وہی ہے نا کہ بھولے ہوئے ہیں, اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, قیامت کو بھولے ہوئے ہیں کہ سارا حساب ہوگا. بالکل. وہ دیکھیں نا سعودیہ نے کتنے افسوس کی بات ہے, یہ ٹرمپ گیا تو ٹرمپ تو میرے لیے وہ ٹرمپ کی مجھے لگتا ہے وہ جب گیا تو اس کا کیسے واحیاتی استقبال کیا, بغیرتی وہ کی قطر نے کیا تھا واحد کی تاریخ, وہ جو بال کھول کے وہ لہراتے. قطر نے کیا نا. وہ قطر تھا, جی وہ قطر تھا. وہ یہ تھا سعودیہ نو تھا. وہ قطر اچھا چلو جس نے بھی کیا, قطر تھا. ہو گیا یا سعودیہ ہو گیا, دونوں مسلم ہی ہیں نا. تو یہ بغیرتی اور واحیاتی بالکل. اس کو وہ کی کہہ رہی ہے انتہا. قبائلی ہمارا, یہ وہ کون سا قبائل ہے؟ پرانا پتہ نہیں, پہلی دفعہ دیکھا ہے ہم تو نے سنا پہلی ہے. دفعہ دیکھا ہے. تو ہمارا قبائلی اچھا جو ہے. چلو اگر یہ قبائلی تھا پھر وہ جہالت کی دور کا ہوگا. آپ کس دور میں رہ رہے ہو؟ اسلام میں یہ کہاں پہ ہے کہ عورتیں وہ, میں تو جاہل کو کہ اور آپ بالوں یہ کو زلفے وہ جنگلیوں کی طرح کرتی, عورت کا یہ احترام ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں نا, وہ خوش کوئی نہیں ہوا, اس ہاں, نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس چیز تو کو. وہ اس نے وہاں جا کے کہنا کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میرے صدر کے طور پر ہاں, میرا ایک استقبال ہے. اور وہ جس طرح وہ دونوں طرف سے خوشی نہیں. سوری, آپ تو اپنے آپ کو خود وہ گھرا رہے ہو, اندھا پیسہ آپ نے لٹا دیا. اس کو بلینز کا جہاز دے رہے ہیں, اس میں کہہ رہا ہے ہم اتنا کچھ دیتے ہیں تو مجھے دے دیے تو کیا ہوا, اور مجھے کون سا دیا, وہ تو منسٹری آف ڈیفینس میں جائے گا. تو ٹھیک کہہ رہا نا, شرم نہیں آتی ان کو. مسلم ممالک جو ان سے کوئی عزت اپنی ہونی چاہیے, ان کی بالکل ہی یہ بغیرتی پہ پہنچے. بس ساری بات دیکھیں قیامت کی نشانیاں, یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ان سے ہے قرب قیامت ہے. سعودیہ کا ایک ہمارے لیے جو احترام تھا 100% نہ سی, لیکن جس حد تک بھی اسلامی قوانین وہاں پہ تھے اس پہ ایک ان کا چل رہا تھا, احترام بھی تھا اور وہ ویلیوز کچھ چل رہی تھی. لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ختم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ہاں, تو یہ سارا کچھ جو سا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں قرب قیامت. ایکچولی تو دیکھیں نا, جب اسلام آ گیا, آخری نبی آ گیا, آخری مذہب آ گیا, تو قرب قیامت تو اسی وقت آ گئی. خطبہ حجت الوداع جو سا اس میں آپ نے فرما دیا جو ہیں اب ہم نزدیک جاتے جا رہے ہیں. جی وہ آگے 1500 آگے سال ہو جاتے گئے, جا رہے ہیں. تو وہ نزدیک ہم جاتے جا رہے ہیں. تو اب وہ نشانیاں مزید ابھر کے سامنے آتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے مسلمانوں کو. اور جو ہمارے مظلوم مسلمان کشمیر غزہ یہ لوگ سہ رہے ہیں, ہم کمزور لیول پہ جہاں تک آواز اٹھا سکتے ہیں, جس لیول کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, کم از کم میں یہ کہتی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کو کچھ تو کہہ سکیں گے نا, کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جتنا تمہارے ہاتھ میں تھا اتنا ہی تم کر لیتے. تو اس حد تک جو کر سکتے ہیں اس کوشش میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کر دے. میری آواز سوری خوفناک ہے, تو ابھی وہ اینٹی بایوٹک سے ویسے ہی خشک ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن وہ اٹیک ایسا شدید ہے, خوفناک قسم کا ہوا ہے. اب یہ لے گا, تھوڑا ٹائم لے گا. ٹائمنگز بڑی خراب ہوئی. میرا ٹرپ جو سا رات کو, خیر میں نے تھوڑی سی ہمت ہوئی تو میں نے واک جو سی ہے کر لی. وہ میری خواہش تھی منیب کے ساتھ. ہم رات کے کیا ٹائم تھا, 12:30-1 بجے تھے, ہم وہاں کینٹ کی سڑکوں پہ واک کر رہے تھے. شہر کا دوسرا حصہ ہوتا تو شاید ہم واک نہ کر سکتے, ہم اپنی پاک فوج کے سائے میں وہاں تھے, اس لیے. دوسرا وہ گرینری تھی, صفائی تھی. نہیں گرینری تو تھی, سیکیورٹی بھی, صفائی بھی تھی. تو وہ سیکیورٹی جو سی ہے نا, سیکیورٹی نہ ہوتی تو پھر صفائی اور گرینری نے کیا کرنا تھا. تو ٹھیک ہے جناب, آپ کیجئے اپنی روٹین ورک. یہاں پہ اس وقت آندھی چلنے لگ پڑی ہے. آندھی کی بڑی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں. اسلام آباد میں تو کچھ سیکٹرز میں بارش ہوئی ہے, اور مجھے لگتا ہے اب وہ ٹریول کرتی ہوئی یہاں پہ آ رہی ہے. تو یہ جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے نا, یہ بہت خوفناک لگتی ہے. جیسے میری آواز خوفناک ہوئی ہوئی ہے, ویسے باہر سے آوازیں خوفناک آ رہی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے, خیر کی بارش رہے, موسم بھی خیر کرے. اور آج اسرائیل نے جو کیا ہے
ایران کے ساتھ وہ نہایت افسوسناک اور گندی حرکت ہے. جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلند مقام عطا کرے، اور ہمیشہ کی طرح کشمیر اور غزہ کے مسلمان ہماری دعاؤں میں ہیں. ان کے لیے بھی ہمارا دل بہت دکھی ہے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جن کے پاس کوئی بھی میڈیکل خوراک کچھ بھی نہیں ان تک پہنچ پا رہا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، آسانی کرے. کتنی آزمائش اللہ نے ان کے لیے لکھی ہوئی ہے. اللہ کی مصلحت اللہ جانے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہیں. اللہ اپنا کرم کر دے. تو جناب دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو. ہم سب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اپنے بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جتنی ان کی زندگی ہے صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اپنا آپ سنبھالنے کے قابل رہیں. اور ہم اپنے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی زندگی ہے دیکھیں اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں لکھوا کے لے کے آیا، کیا پتہ ہم ہی ان سے پہلے چلے جائیں. تو جتنی زندگی ہماری ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، ہماری اولاد کو ہماری آزمائش سے بچائے، ہم ان کے لیے آزمائش نہ بنے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا آپ سنبھالنے کی خود ہی توفیق دے. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہت ساری دعا ہے. اللہ تعالیٰ حلال کا روزگار انہیں نصیب کرے. جن بچوں کے ایگزامس ہو چکی ہیں ان کے لیے بھی اللہ ان کو کامیاب کرے. اور جو بچے بچیوں جن کی شادی ہونی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سکھی ساتھ نصیب کرے. بہت ساری دعائیں ہیں. یہ تو ایک ان بچوں کے لیے تو یہ خاص دعا ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے. بیٹی کی شادی، بیٹی کی تو آپ نے تربیت کی ہوتی ہے، آپ جو اس کو سمجھا کے بھیجیں گی وہی وہ آگے ڈلیور کرے گی. جس کی دوسری بیٹی جو آپ گھر کے میں اپنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس پہ پھر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو اب آج تو ایسا ٹرینڈ ہے کہ آپ کسی کو کچھ روک ٹوک ہی نہیں کر سکتے. تربیت جون سی ہے بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اس لیے یہ دعا جون سی ہے نا اللہ تعالیٰ اچھے ساتھ نصیب کرے. تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے اور پلیز چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے. آپ کی سپورٹ چاہیے ہے، اپنی سپورٹ ضرور ہمیں دیں. اللہ حافظ. گپ شپ وتھ آمنہ خان.